مجھے کہہ رہی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس صرف 5 منٹ ہے, آپ جائیں ادھر سے, میں بزی ہوں, آپ جائیں میں ادھر سے بزی ہوں. میں کس بات پہ بزی ہیں؟ آپ اسی مسئلے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہیں, تو 24 گھنٹے بھی اگر ہم آپ سے بات کریں اس مسئلے پر تو آپ کو ہم سے بات کرنی چاہیے. ڈاکٹر ماہرنگ کی گود میں قرآن رکھا کیونکہ وہ شک کر رہی تھی مجھ پہ کہ پتہ نہیں مجھے کس نے بھیجا ہے. مجھے کس نے بھیجنا ہے؟ پاکستان میں اگر سیکیورٹی ایجنسیز بھی ہیں تو وہ کوئی انڈیا کی سیکیورٹی ایجنسیز تو نہیں ہے, پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہے نا. وہ واقعی میں والدین ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہے اور بہت پیار سے آ کے بار بار ان سے رابطہ کر رہی ہے, اور انہیں یہی باور کروانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل ہوگا. میں پچھلے 3 دن سے یہاں پر آ رہی ہوں اور میرے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مجھے کس طریقے سے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ آئیں یہاں پر, اور کیمپ سے مجھے نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. میں خود بلوچستان سے ہوں, بلوچستان کا حصہ ہوں, بلوچ ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس طریقے سے جو سڑک پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ نہ بیٹھیں, اور عزت کے ساتھ اور پیار سے اور افہام و تفہیم سے اس مسئلے کا حل کیا. دیکھیں بالکل کل میں جب یہاں پر آئی تھی, پہلے دن میں آئی تو ان کا رویہ بہت سخت تھا میرے ساتھ, اور کل میں آئی تو میں قرآن لے کے آئی اپنی ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے. آپ بھی جانتے ہیں کہ بلوچوں کی ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ اگر قاتل بھی اور عورت اگر گھر پہ چل کے چلی جائے تو قتل معاف ہو جاتے ہیں. میں قرآن لے کے آئی اور میں نے, اگر وہ بھی بھیج رہی ہیں یا حکومت بلوچستان یا حکومت پاکستان ہمیں یہاں پر بھیج رہی ہے تو وہ کس کی حکومت ہے؟ کسی غیر ملک کی حکومت تو نہیں ہے, آپ کی اپنی حکومت ہے, اور وہ ماں باپ کی طرح آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں. تو میں نے قرآن بھی اس کی جھولی میں ڈالا اور اسے کہا کہ ہماری نیت صاف ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی پاکستان کے ساتھ دشمنوں سے بدتر سلوک کر رہی ہے؟ مکمل کرنے دیں, گارنٹی کیا لے کر رہی ہیں کیونکہ جو مطالبات ہیں کیا گارنٹی لے گی؟ میں یہی دیکھیں افغانستان کی جنگ کا کیا نتیجہ ہوا, اتنے عرصے کی جنگ میں اتنی معصوم جانیں ضائع ہوئیں, آخر بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے پیلسٹائن میں کیا کر لیا, یونائٹڈ نیشن نے کشمیر میں کیا کر لیا. یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے, ہم سب کو مل کے بیٹھ کے سر جوڑ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور جہاں تک انہوں نے بات کی بالاچ کی, دیکھیں بالاچ کا جب وہ واقعہ وہاں پر ہوا تو سی ٹی ڈی پہ انہی کی ڈیمانڈ تھی کہ سی ٹی ڈی پہ ایف آئی آر ہو. ایف آئی آر ہوئی, آفیسرز کو سسپینڈ کیا جائے, آفیسر سسپینڈ ہوئے, ان کی ڈیمانڈز گاہے بگاہے مانی جا رہی ہیں. اور یہ 2 دہائیوں کا مسئلہ ہے, یہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے, اور اس میں اور بھی بہت ساری سازشیں ملوث ہیں. تو یہ جو ہے افہام و تفہیم سے بیٹھ کے مسئلے کا حل ہمیں نکالنا ہے. آپ کے اوپر غصہ ہونے کی وجہ مارنگ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہے آپ کے اوپر؟ آپ کی ماضی کے بیانات کی وجہ سے تو نہیں؟ ایک طرف چاند اچک صحیح ہے, وہاں پر انڈیا کا ایجنٹ بنا رہے ہیں. پہلے جواب دیجیے گا, میں مارنگ کا جو رویہ ہے کیا آپ کی ماضی کے بیانات کو لے کر اس طرح رویہ اپنائے جا رہے ہیں؟ میں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے, میں نے ہمیشہ پاکستان کے مظلوم لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے, میں نے ہمیشہ بلوچستان کے حقوق کی اور بلوچستان کی بات کی ہے. کون سے ماضی کی آپ میرے بیانات کی بات کرتے ہیں؟ میں ایک پاکستانی ہوں اور ایک محب الوطن ہوں. مجھے نہیں پتا کہ ماہرنگ کا ایسا رویہ کیوں ہے, حالانکہ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں, آپ حقوق کی لینے کے لیے کہیں پر آتے ہیں تو کسی کو ڈنڈا مار کے یا گولی مار کے اپنے حقوق کی بات نہیں کرتے, آپ نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں. اور جب کسی مسئلے کے لیے وہ ادھر کتنے دنوں سے بیٹھی ہوئی ہے, میں تو اسی مسئلے پہ بات کر رہی ہوں. اتنا سخت رویہ نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی یہ ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہم بار بار آئیں گے اور انشاءاللہ اس مسئلے کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا پیغام لے کر رہی ہیں وہ اس کو ایجنٹ بنا رہے ہیں. چاند اچک صحیح جو آفیشیل ترجمان ہے, دیکھیں میری بات, چاند اچک صحیح سمیت اس کو پھانسی دیا گیا قرآن کے اس کے پیچھے بہت سی سازشیں ہیں. گلزار امام شمبے کو اگر آپ لوگ جانتے ہیں, اس نے ہتھیار ڈالے اور اس نے میڈیا پہ کیا بیان دیا. ابھی ہی سرفراز, میری بات سنیں 1 منٹ, سرفراز بنگلزئی نے جو ہتھیار ڈالے اس کا بیان دیکھیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ وہ کہہ رہا ہے کہ بلوچوں کو ورغلایا جا رہا ہے. چند سازشی لوگ بیرونی ہاتھوں میں آلہ کار بنے ہوئے ہیں, ان کی سازشوں کا آلہ کار بنے ہوئے ہیں اور باہر بیٹھ کے اپنے عیاشیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں. اور یہاں پر غریب بلوچوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو برقرار رہے. وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ یہ میرا بیان نہیں ہے, یہ بیان ہے سرفراز بنگلزئی کا, جس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ہتھیار ڈالے ہیں. اور